یہ آگے بھائی جی یاری صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا احسان ہے. اچھا آپ آئے توبہ میں سورہ توبہ کا آیت نمبر 40 میں کس ہاں تو سنی بریلوی بڑی جلدی آتے ہیں. بات کریں، بسم اللہ. اچھا بات یہ کرنی ہے کہ سب سے پہلے تو جو ہے وہ شرط مناظرہ جو ہے وہ طے ہوتی ہیں، تھوڑی سی ہم طے کر لیتے ہیں نا. جی جی بسم اللہ بتائیں آپ. شرط مناظرہ یہ ہے کہ آپ میری بات کو سکون سے سنیں گے، میں آپ کی بات کو سکون سے سنوں گا. وہ 2 منٹ یا 3 منٹ لمبا چوڑا آپ سے نہ وقت لینا ہے اور نہ ہی ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے. اچھا بات دراصل یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا مسلک مذہب ہمیں شو کریں گے. آپ کا کس مذہب سے تعلق ہے؟ اچھی بات ہے. میں عرض کرتا ہوں، میں شیعہ اثنا عشری سے تعلق رکھتا ہوں. میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی جانب سے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت امیر المؤمنین سید المسلمین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اللہ کا خلیفہ اور اللہ کا حجت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی اور خلیفہ بلا فصل اور امام برحق سمجھتا ہوں. اور ان کے بعد امام حسن علیہ السلام کو، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کو، اور ان کے بعد 9 امام جو امام حسین علیہ السلام کے صلب اطہر میں سے، ان کو اپنا امام سمجھتا ہوں. اور میں جو صحابہ ہیں جن کو آپ لوگ خلفاء کہتے ہو، ان کو ہم شرعی خلیفہ نہیں مانتے، ان کی خلافت شرعی نہیں ہے. یہ ہمارا مذہب اور عقیدہ. اچھا ایک بات سے متعلق میرا سوال یہ ہے. جی جی نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ مسلمان ہیں؟ جی میں مسلمان ہوں الحمدللہ، اور شیعہ اثنا عشری ہوں. نہیں اس پہ کیا دلیل ہے کہ آپ مسلمان ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں مسلمان ہوں اور شیعہ اثنا عشری ہوں. اس کی دلیل کی یہ ہے کہ آپ کی عرض بنی تو عرض یہ ہے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ پورا عالم اسلام جو ہے الحمدللہ رب العالمین سب کیا جانتے ہیں کہ اسلام میں 2 فرقے ہیں. ایک فرقہ ہے مخالفین کا جو جماعت اہل سنت کہلاتے ہیں. وہ اہل سنت میں بھی اختلاف ہے کہ اہل سنت کون ہے بھائی. اشاعرہ کہتے ہیں کہ حنابلہ نہیں ہے، حنابلہ کہتے ہیں کہ اشاعرہ نہیں ہے. بہرحال وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. اور ایک ہے شیعہ جو ہے. تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم کعبہ کو اپنا قبلہ مانتے ہیں. بہرحال اگر آپ اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ شیعہ مسلمان ہیں یا نہیں ہے تو یہ الگ موضوع ہے. اگر آپ اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ آئے غار میں ابو بکر کی خلافت نہیں، الگ موضوع نہیں ہے. مجھے یہ پتا ہو، مجھے یہ پتا ہو کہ میں کسی ہندو سے بات نہیں کر رہا، میں کسی یہودی سے بات نہیں کر رہا، میں کسی نصرانی سے نہیں کر رہا، میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں. یہ آپ بات مانتے ہیں؟ تو میں نے کسی پشتو میں ان کو بولا ہے بھائی، میں نے اردو زبان میں بولا ہے کہ میں مسلمان شیعہ اثنا عشری ہوں. کتنی دفعہ بولا؟ 4-5 دفعہ بولا ہے. اب پھر پوچھ رہا ہے کہ میں کس سے بات کروں. نہیں تو آپ مسلمان ہیں، آپ نے دعویٰ کیا ہے تو دلیل دے نا مسلمان کے. آپ کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کیسے مان جائیں آپ مسلمان ہیں؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله واشهد ان عليا امير المؤمنين خليفة الله وحجة الله ووصي رسول الله بلا فصل واشهد ان الحسن والحسين. اچھا کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان، کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان، مگر یہ کہ اس کے عمل میں ایسا کفر نظر آ جائے. مگر اس کے عمل تو پھر عبداللہ بن ابی بھی تو کلمہ پڑھتا تھا منافق. بالکل بالکل بالکل، وہ ظاہر میں مسلمان تھا. جی وہ ظاہر میں مسلمان تھا، باطن میں کافر تھا. لیکن اس کے کفر پہ کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا نا، وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا، تو اس لیے وہ کافر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ مسلمان، تو جو نبی کی اہل بیت کو گالیاں دے، نبی کے صحابہ کو گالیاں دے، جس کے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اور قرآن مجید میں کل وعد اللہ الحسنی، اس کے بارے تو پھر ہمارے جو اجماع اہل سنت ہے کہ وہ کافر ہے. تو جو صحابہ کو اگر برا بلا کہتا ہے تو آپ کے خود اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو گالی دیا. ٹھیک ہے نا، وہ صحیح مسلم میں موجود ہے. ایک باب ہی موجود ہے کہ جن لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دیا. کتاب الادب مسلم میں دیکھیں، ایک باب ہے کہ جن لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، لعنت کی اور گالی دی. ان میں معاویہ بھی وہاں پہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہاں پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دیتے تھے؟ نہیں یاری صاحب، نبی پاک گالیاں دیتے تھے؟ نہیں ابھی نہیں پہلے بات اس پہ ہوگی، ابھی نہیں. یہ آپ ہٹ رہے ہیں موضوع سے. یاری صاحب اپنی کتاب سے kindly attentively to you, only just 5 minutes sir. اچھا آپ نے کہا کہ یہاں پر ہم مناظرے کے اصول پہلے طے کریں گے. بھائی صاحب آپ نے کہا کہ آپ آئے غار پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، آئے غار پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، یا جو دل میں آئے مرضی آئے وہی سوالات کرنا چاہتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں. نہیں میں آپ کا عقیدہ دیکھنا چاہتا ہوں. آپ مسلمان ہیں؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ شیعہ مسلمان نہیں ہے؟ ہاں ہمارا اجماع ہے کہ جو گستاخی کرتا ہے اہل سنت کا وہ شیعہ کافر ہے.
अच्छा वो आपको इसके कोई दिखा दें, कोई आया, कोई रिवायत दिखाएं कि जो जमात उमरिया को गुस्ताखी करे वो काफिर होता है। हाँ, हम्म। नहीं जमात उमरिया की नहीं, सहाबा की। सहाबा की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा को गाली दी है वो मुस्लिम में एक बाब है। तो आपके अकीदे ओ खुदा के बंदे मुझे ये बताओ, नबी की शान नहीं है गालियां देना। और मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, नबी की शान नहीं है गालियां देना, आप गलत कह रहे हैं। अभी 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 मैं नबी की शान नहीं, मैं मानता हूँ बात तो अभी करेंगे ना, बात तो आज आपसे करेंगे इंशाल्लाह यारी साहब, डोंट वरी। नहीं नहीं, एक मिनट, अभी इन्होंने बोला जो ये हमारी किताब नहीं है, ये हदीस शरीफ की किताब है। ये कह रहे हैं कि जो नबी को, हमारी किताब नहीं, हदीस शरीफ की है। अभी एक दूसरे के बाद ना काटे ना, आपने खुद कहा था मुझे, जब मैं गुफ्तगू करूं ना काटे। ठीक है, थैंक यू सर। इन्होंने अभी खुद कहा है जो सहाबा को गाली दे वो काफिर होता है, और ये इसलिए काफिर है। ये किताब है मुस्लिम, ये ना कहो कि ये तुम्हारी किताब नहीं, ये तुम्हारी किताब है, ये किताब है सही मुस्लिम। ठीक है भाइयों, सही मुस्लिम छाप कौन सी है? छाप दारुल फिक्र किताब छपी है सन 1432-2010 में बैरूत लेबनान में। यह किताब है बाब मन लअनहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ दआ अलैहि वलैसा हुवा अहलन लिज़ालिक कान लहू ज़कातन व अज्रन व रहमा। इस बाब का जरा तर्जुमा करो ना भाई, उधर देखने की जरूरत नहीं है, इधर देखो, मैंने खोल दिया ना, ये एक ही है। बाब मन नहीं भाई देखेंगे ना, हम भी तो कुछ दिखाएंगे आपको। बाब मन लअनहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ सब्बहु औ दआ अलैहि वलैसा हुवा अहलन लिज़ालिक कान लहू ज़कातन व अज्रन व रहमा। कि जो अशखास को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाली दिया और उनको लानत किया या उनको बददुआ दिया और वो उसके अहल नहीं थे, और उनमें कौन? वो सब सहाबा हैं उस बाब में। ओके, तो आपके कायदे के रूह से पहली बात यह है कि जिस कायदे के रूह से आपने शियों को काफिर करार देना चाहा है कि शिया सहाबा को गाली देते हैं, पता चले तो सुन्नत नबी है कि बुरे सहाबा को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाली दिया। पहली बात यह है। दूसरी बात है, आपके कायदे के रूह से आप खुद काफिर बन गए, क्योंकि आप जो सहाबा को गाली देता है वो काफिर होता है, आपने नबी को गाली काफिर बना दिया, आप खुद काफिर बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने अपने माथे पे, अपने जबीन पे कुफ्र का मोहर लगा दिया। हमने तो ना 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 जल्दी ना करें, तेजी मत करें यारी साहब। आज ही तो हमारी आपके साथ बात होगी। आप डिबेट लिखते हैं, सुन्नी शिया डिबेट, उसमें आप बड़े बड़े वाबियोबंदी और बड़े बड़े लोगों को ले लेते हैं। ये जो शाह साहब की आप कॉल लेते हैं ना, मुझसे कबल कॉल चल रही थी, वो कहते जी मैं आले सुन्नत कहूं, आले सुन्नत पर
मुझे एक दूसरे की बात नहीं काटते ना, आपने बना लिया, आपने कायदा बना लिया कि एक दूसरे को बात नहीं करते। खिनतम अल्लाह, तुमने बैतुल माल से चोरी किया। अब भाई ये तुम्हारा उम्र है, तुमने अभी कहा है कि शिया इसलिए काफिर हैं कि सहाबा को बुरा भला कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कब सबसे बड़ा काफिर कौन बन गया? सबसे बड़ा काफिर पहले नंबर पे कौन? इनका अपना खलीफा, इनका खलीफा काफिर बन गया। क्यों? कि इतने जलील कदर सहाबी। नहीं, आपके बनाने से नहीं, आपके बनाने से नहीं। अच्छा, यादुल्लाह में कौन सी गाली है? हाँ, कौन सी गाली यादुल्लाह में? अदुल्लाह, अल्लाह का दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन, ये तकफीर है। सिर्फ गाली नहीं, तकफीर है। क्या? अल्लाह का दुश्मन। जनाब जब वो आपस में बातें करते हैं तो बोलो जनाब, आप मेरे मुस्तफा ने फरमाया मन सब्बा असाबी फदरिबूहु, जो मेरे सहाबा को गालियां दे उसको मारो, उसे कोड़े मारो, ठीक है? तो ये मारना चाहिए, उमर को मारना चाहिए। उमर को क्यों नहीं? उमर पे कोड़ा भी जो है बाकी है। उमर को तो हजरत उमर ने कौन सी गाली दी है? अदुल्लाह वाला हजरत उमर ने कौन सी गाली दी है? कौन सी गाली दी है? बोला है कि अदुल्लाह, अदु और रसूल, बैतुल माल में भी चोरी किया। कितने गाली दे? इससे ज्यादा। अदु अल्लाह, अदु अल इस्लाम, इस्लाम का दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन, ये कुफ्र है भाई। जी हाँ, मैंने आपको कहा है कि आपने दावा किया कि आप मुसलमान हैं, तो फिर इस पे दलील पेश करें ना। सहाबा वाला मौजूद छोड़े, अभी वो फिर आएंगे इंशाल्लाह हम आपके सामने। अच्छी बात, अभी दलील पेश करते हैं। अभी एक मिनट, अभी आपको दलील पेश करते हैं ताकि आपकी तबीयत अपने मुसलमान होने की दलील पेश करें, तभी साफ आपकी भी आज होगी इंशाल्लाह। अभी देखो अजीजो, ये क्या है? ये किताब है मुस्नद अहमद इब्न हंबल, जिल्द नंबर 35, छाप मुअस्ससतुर रिसाला, किताब छपी है मुअस्ससतुर रिसाला में सन 1999 में। यहां में हम आपको लेके चलते हैं सफा नंबर 369 में। 369, यह सफा नंबर 369 है। हदीस नंबर है 21,465। हाशिया नंबर 3 देखो, हाशिया नंबर 3, इस्नादु सहीहुन अला शर्त शेखैन, ये सही सनद है मुस्नद अहमद की बशर्त बुखारी मुस्लिम, सही सनद है। अच्छा, इसमें मुलाहिजा फरमाइए, अन अबी ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना कि वो फरमाते थे, लैस मिन रजुलिन इद्दआ लिगैरि अबीहि व हुवा यअलमुहु इल्ला कफर, जो शख्स कह दे कि मेरा बाप कोई और है, अपनी नस्ब चेंज करे, वो काफिर है। व मद्दआ मा लैस लह फलैस मिन्ना वलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, और जो शख्स एक माल जो उसकी मिल्कियत नहीं है उसकी इद्दआ करे, वो हम में से नहीं है और वो जहन्नमी होगा। जिसकी माल उस गलत माल को इद्दआ करे, मिल्कियत इद्दआ करे। वमन दआ रजुलन बिकुफ्रिन औ क़ाल अदुव्वल्लाह वलैस कज़ालिक इल्ला हारा अलैह, और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बशर्त बुखारी मुस्लिम, चाहे आप एक शख्स को अदुव्वल्लाह कह दें, चाहे उसको काफिर कह दें, बाकी एक ही है। अदुल्लाह सरी है तकफीर में, अल्लाह का दुश्मन। और आपको शक है जो पैगंबर का दुश्मन है वो काफिर है या मुसलमान है? बात खत्म हो गई? नहीं, खत्म नहीं हुआ। आप मेरे सवाल के जवाब दे दें। जो पैगंबर का दुश्मन है, पैगंबर को आप बेहतरीन करने काफिर हो जाते हैं। और चुप करें, एक मिनट, मेरी बात खत्म नहीं है। ये हदीस वाज़ेह तौर पे कह रहा है कि जो शख्स को आप रजुलन बिल कुफ्र औ क़ाल अदुव्वल्लाह, चाहे उसको काफिर कह दो, चाहे उसको अदुव्वल्लाह कह दो, अच्छा, उसका नतीजा क्या होगा? वलैस कज़ालिक, और वो शख्स ऐसा नहीं, इल्ला हारा अलैह, वो खुद उस तरह बन जाएगा। पता चला मेरे अजीजों, बशर्त बुखारी मुस्लिम, सही हदीस, दोनों सही हदीस। उमर ने अबू हुरैरा को अदुव्वल्लाह, अदुव्वल इस्लाम, खाइन फी बैतुल माल का, इस्लाम का दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन, बैतुल माल का चोर, और ये सब गाली के अल्फाज हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस मैंने आपको दिखा दिया कि जो शख्स किसी दूसरे को कह दे कि अदुव्वल्लाह और वो अदुव्वल्लाह नहीं है, ये तकफीर है और वो खुद उससे काफिर बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये खुद भी कहता है सहाबा को बुरा भला कहना उससे काफिर हो जाता है। साबित हो गया कि इनका मजहब ही बातिल है, क्योंकि अगर उमर मुसलमान ये साबित हुआ, ये बस करें, मुसलमान ही नहीं, अगर बस करें, नहीं हसन अल्लाह यारी, बस करें, मेरी बात करें, आप मुझे बोलने दें। बस बड़ी है डिबेट, इतनी लंबी डिबेट नहीं, पीछे और भी होते, बड़े मामला होते हैं। मेरी बात सुनिए आप, लेने दो, आप नतीजा क्या? लेने दो। नतीजा ये हुआ कि मजहब की रूह से, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुफ्र लाजिम आता है, ये खुद काफिर है। ये शिया की तकफीर से, ये पैगंबर को तकफीर करते हैं, ये खुद काफिर हो जाता है। इनके कायदे की रूह से कि ये शिया को काफिर बनाना चाहते हैं, उसी कायदे से उमर काफिर बन जाता है। तो फिर इनका, क्योंकि इनका अगर इमाम ही दीन से खारिज अल्लाह का दुश्मन है, तो फिर इनका दीन ही बातिल है, इनका मजहब ही बातिल है। अभी अगर किसी का इमाम ही काफिर है, वो खुद कैसे मुसलमान हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह, इनका मजहब, अल्हम्दुलिल्लाह, पहले 5 मिनट में इस बरेलवी का अल्हम्दुलिल्लाह मजहब असासी से पूरे मजहब उमरिया, बात करें, सब बात करें। ये तालियां मारने से मुनाजरा नहीं होता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या कर रहे हैं? ये खुद फैसला ना सुनाए,
खुद फैसला ना सुनाए, बच्चू पठान खुद फैसला मत सुनाए। आपने अभी कहा शेखैन पे ये रवायत पेश करता हूं, ये रवायत पेश करता हूं, ये रवायत पेश करता हूं कि जो काफिर और कुफर वापस आ जाता है। आपको बंदा काफिर क्या शिया को, आपका कुफर वापस आ जाता है। तुम सहाबा को कहते हो जिनके बारे में साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा था, और कुरान की सारी आयतें भरी पड़ी हैं। वो तो ईमान वाले, फिर कुफर तो तुम्हारी तरफ लौटता है, काफिर तो तुम होते हो और काफिर तुम होते हो। मुझे ये बताओ कि तुम मुसलमान हो, दावा पेश करो। जो काफिर को काफिर कहे वो काफिर नहीं बनता, जो काफिर को काफिर कहे, जो मुनाफिक को मुनाफिक कहे वो किससे काफिर नहीं बनता भाई। जो मुसलमान को काफिर कहे, तेरे पास क्या दलील है सहाबा के कुफर की? अबू हुरैरा को काफिर बोला, और तेरे पास कुफर की कोई दलील नहीं। अबू हुरैरा को काफिर बोला है, खुद अच्छा, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। किसको? उमर ने अबू हुरैरा की तकफीर किसको बोला? अबू हुरैरा काफिर है या मुसलमान है? और यार मुसलमान है, सहाबी है, हदीस हम बताते हैं, काफिर बोला, आपकी यही चलाकी। खत्म बात। हाँ, असल सुनो बात मेरी, जो किसी को काफिर कहे वो कुफर, अगर काफिर ना हो तो कुफर वापस लौटता है। आप नबी के सहाबा को कहते हैं जहां पे नस है, कुरान की नस है, आप इस तरह ना करें। आप मेरी बात को नहीं, फिर आप बोले कुरान की नस है, मुअमिन साहब आपके बारे कोई नस नहीं। मुनाफिक साहब आप किसके और सहाबी का इतलाक किस पे होता है? मुझे ये बता पहले। तू मुनाफिक भी कहता है और सहाबी भी कहता है, बता सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी की डेफिनेशन बता, आगे पीछे ना क्या कर। अगर तुम खामोश हो गए तो मैं बताऊंगा आपके अपने कुतुब से। सहाबी किसे कहते हैं? अगर तुम खामोश कहो तो सिर्फ एक सवाल से सवाल होगा, लंबी डिबेट नहीं होगी। खामोश, सहाबी की डेफिनेशन बता। नहीं, मैं छोटा जवाब नहीं दे सकता। मुझे हदीस दिखाना होगा, आपकी बुखारी मुस्लिम की हदीस दिखाना होगा कि सहाबी किसको बोलते। क्या? अगर तुम मुझे 2 मिनट दोगे, अच्छा, मैं बुखारी मुस्लिम की हदीस दिखा दूं कि सहाबी किसको बोलते हैं, तो मैं बताऊंगा। इस तरह मैं जवाब नहीं देना चाहता। क्योंकि तो अगर चलो सुनो, फिर सुनो ना, अपना तुम बताओ ना। अगर मैं बगैर किताब दिखाए जवाब दे दूं तो तू मानेगा नहीं ना। मुझे जवाब देने दो कि मैं आपकी किताब बुखारी मुस्लिम से दिखाऊंगा। मेरी बात सुनना, अब्दुल्लाह इब्न उबई को अपना सहाबी बोला है, अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न सलील को अपना सहाबी बोला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्तद्दीन को अपना सहाबी से, सहाबी का मतलब है सहाबी में हम सोहबत। तो फिर तुम क्यों सहाबा को कहते हो? हम सोहबत, काफिर भी हम सोहबत हो सकता है। यही है ना बात। इसी तरफ आपको ले जाना चाहता हूं, इसी तरफ ले जाना चाहता हूं कि सोहबत जो है, सोहबत का बड़ा असर होता है। बस आपने कहा मैं मुसलमान हूं, आप मुझे बताएं कि आप इस दावे की दलील क्या देते हैं कि तुम मुसलमान हो। बाकी छोड़े ना, फिर वो आयत की बात करनी, सहाबा पे फिर आएंगे इंशाल्लाह। अभी देखें, सबको पता है, अभी जिन लोगों ने हमारा गुफ्तगू सुना है सबको पता चला कि इसने कहा कि शक काफिर हैं कि सहाबा को बुरा भला कहता है। ठीक है ना, मैंने दिखा दिया कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुरा भला कहा, तो अब बुरे सहाबा को बुरा कहना ये सुन्नत नबी है, साबित हो गया ना। और इनके कायदे के रूप से, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर बनते हैं, लिजा ये खुद काफिर बन गए, खत्म बात। फिर मैंने दिखा दिया कि अबू उमर ने जलील सहाबी, यारी साहब ये झूठ है। नबी की ये शान ही नहीं कि नबी गालियां दे। तुझको किसने कहा? नबी तो अल्लाह की जबान से बोलता है। यार मुस्लिम को साइड पे रख, मुस्लिम को साइड पे रख, पहले कुरान की बात कर। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। महबूब खुद नहीं बोलता है, जो अल्लाह कहे वो बोलता है। अब अल्लाह झूठ बुलवाता है महबूब से, गालियां दिलवाता है। बता दे जवाब मुझे। तो पता ये चला क्योंकि वो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा कि अल्लाह ने भी बुरे सहाबा को लानत किया। हमारा मौक़िफ़ यही है कि अल्लाह और रसूल दोनों ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरा कहा। फिर हमने दिखा दिया कि उमर ने अबू हुरैरा, सही बशर्त बुखारी मुस्लिम, उसको गाली दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो तुम उमर के मुतालिक कहते हो भाई, तुम कह दो उमर का क्या सफाई क्या है। उमर ने अबू हुरैरा को काफिर बोला, तुम मुसलमान हो, चोर बोला, तुम मुसलमान हो, मुसलमान हो, मुसलमान हो। बात को फेरो नहीं, का जवाब दे दो। तुम्हें सवाल का जवाब दे, तुम सफाई है ओ भाई, तुम्हें सवाल का जवाब दे दो। उमर ने जो अबू हुरैरा को गाली दिया, तकफीर किया, उसके तुम जो सहाबा को बुरा भला कहता है उसको तुम काफिर समझते हो, तो उमर कैसे, इस्लाम कैसे बच गया? मैं मेरी बात सुन, मैं तुझे बड़ी हदीसें दिखाऊंगा, बड़े मामला दिखाऊंगा, लेकिन पहले तू मुझे ये बता कि तू कहा ना मैं मुसलमान हूं, तो दलील पेश कर दावे की। बस इसके पास जवाब नहीं है ना, मैंने वाज़ेह सवाल किया भाई। आप नहीं, जवाब नहीं, वो मेरा मौजूद नहीं है, मेरा वो मौजूद नहीं। आप अपना कुफर छुपाने के लिए सहाबा पे कुफर पे खपे लाते हो। ओ भाई, हम देखो मेरे अजीज, जहां तक हमारा ताल्लुक है भाई, अपना तुम कुफर छुपाने के लिए सहाबा पे खपे लगाते हो, वरना सहाबा तो कुल्लू अदूल है। आप दलील दे क्या मुसलमान है, फिर इससे आगे बात 40 नंबर सूरत से शुरू होगी। एक किताब है ना, एक किताब है, उसका नाम है नान हलवा, शेख बहाई रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। उसमें एक वाक़या लिखते हैं कि एक तवाइफ औरत थी। आप सुन रहे एक वाक़या, ठीक है ना? किसकी किताब है? किसकी किताब?
جس کی بھی ہے ایک قصہ آپ سن لیں, کہانی سن لیں. ایک طوائف عورت تھی. کیوں دے رہے ہو مثال نا, مجھے کیوں دے رہے ہو, میرے لیے نہیں حجت ہے اور بھائی میرے لیے نہیں حجت ہے, کیوں دے رہے ہو مثال؟ یاری صاحب آپ غلط کرتے ہیں, نہیں آپ غلط کرتے ہیں, مجھے کیوں دے رہے مثال؟ مجھے قرآن حدیث میرے لیے ضروری ہے. Is a very compulsory Quran اور حدیث. You understand? No, this is a story. ہم آپ کے سارے ادعا مان لیتے ہیں. یار اس طرف آئیں گے, شاری صاحب اس طرف آئیں گے. اس کا شرم ہی نہیں ہے بھائی, سوال کا جواب کی نہیں دے. مانو آپ مسلمان ہیں, سن لو جواب سن لو. جواب بھائی شرم تجھے نہیں آ رہی, میں نے سوال کیا, تو نے الٹا مجھ پہ سوال کر دیے ہیں. اور میں جواب دینے دو نا, آپ خاموش ہو جاؤ. دیکھو بھائی اس طرح نہیں ہوتی کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو کاٹ لیں نا. دیکھو آپ نے غیر پارلیمانی لفظ بولا ہے, پارلیمانی لفظ بولا ہے, آپ نے کہا شرم نہیں آ رہی, دیکھو میں نے پوری ڈیبیٹ میں آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. ہمارے اکابرین ہمارے اساتذہ بتاتے ہیں کہ ایک حدود اربع کے اندر ایک کرائیٹیریا کے اندر گفتگو ہوگی. آپ نے کہا مجھے شرم نہیں آ رہی, اس ہاتھ جوڑو گے بھی انشاءاللہ, وقت آنے دو, آپ جوڑو گے انشاءاللہ. چلے ابھی آپ سے معذرت چاہتے ہیں, کوئی بات غلط کرتے ہو نا, غلط کرتے ہو. ہاں ابھی سن لیں. وہ لوگ آپ کو شرم آتی ہے نہیں آتی, وہ لوگوں کو پتہ ہے. آپ دیکھیں ایک دوسرے کی بات کو نہیں کاٹتے, ٹھیک ہے نا. آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہے, میں نے سوال کا بہت دفعہ جواب دے دیا. بھائی آپ کے کان میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم, میری بات نہ کاٹیں. دیکھیں آپ نے کہا کہ شیعہ اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں, اور بھائی اس کا جواب میں نے دے دیا. ابھی آپ میرے سوال کا جواب دے دیں بھائی. ہم آپ پورے ادعا اپنے اٹھاتے ہیں بھائی, میں جتنے میرے ادعا ہیں میرے ختم. آپ اس سوال کا جواب دے دیں. آپ نے خود ابھی کہا ہے جو صحابہ کو برا بلا کہہ دے. بھائی اس سوال کا جواب دے دو, میرا آپ سے کوئی نزاع نہیں ہے. آپ میں کہوں گا آپ جیت گئے مناظرہ, ختم. یہ سوال کا جواب دے دو. آپ کہتے ہو کہ جو صحابہ کو برا بلا کہ وہ کافر ہوتا ہے. میں نے آپ کی کتاب سے بشرط بخاری مسلم دکھا دیا کہ عمر صاحب نے ابو ہریرہ کو گالی دی ہے, تکفیر کیا ہے, عدو اللہ بولا ہے, عدو الاسلام بولا ہے, بیت المال کا چور بولا ہے, ٹھیک ہے نا. ابو ہریرہ کوئی شیعہ مولوی توڑی ہے. وہ آپ کہہ رہے ہیں نا گالی, پلیز بات کرو. ابو ہریرہ کوئی شیعہ مولوی نہیں ہے. ابو ہریرہ آپ لوگوں کے ہاں بہت ہی عالی مرتبہ قابل احترام صحابی ہے. اب عمر صاحب دیکھیں, یہ شریعت سب کے لیے, اس طرح نہیں ہے کہ مسلمانوں پہ نماز واجب ہے, ابو بکر عمر پہ نماز واجب نہیں, ان کو چھٹی ہے کہ وہ نماز نہ پڑھیں. اس طرح نہیں ہے کہ سب مسلمانوں پہ جو ہے جھوٹ بولنا حرام ہے, ابو بکر عمر کو چھٹی ہے کہ وہ جب مرضی جھوٹ بولیں. اس طرح نہیں ہے کہ سب مسلمانوں پہ شراب پینا حرام ہے, ابو بکر عمر کو چھٹی ہے کہ وہ جب چاہیں کوئی غلط کام کریں. اگر صحابہ کو گالی دینا کفر ہے تو سب کے لیے کفر ہے. ابو بکر عمر کے لیے بھی کفر ہے, مسلمانوں کے لیے بھی کفر ہے. اگر آپ نے خود کہہ دیا کہ یہ کفر ہے صحابہ کو برا بلا کہنا, کم از کم یہ فسق تو ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, سباب المسلم فسوق وقتال کفر, یہ بخاری کی روایت ہے. کم از کم فسق تو ہے اس کے مسلمان کو گالی دینا. ابو ہریرہ تو آپ کے ہاں مسلمان کیا, وہ تو بہت بڑا مومن ہے, اللہ کا ولی ہے, صحابی. تو اس کو آپ کے اپنے کتاب میں عمر صاحب نے عدو اللہ, عدو الاسلام اور بیت المال کا چور بولا ہے. اس کو مارا بھی ہے, اس کی کہنے کے بعد اس کو مارا بھی ہے. اچھا, اس کا مال بھی اس سے چھینا ہے, چوری کے معاملے اس سے مال بھی اس کا چھینا ہے, وہ بھی اسی روایت میں موجود ہے, میں نے وہ نہیں دکھایا. اب آپ مجھے بتائیں, اگر کسی کو گالی, صحابہ کو گالی دینا کفر ہے, تو عمر کیسا مسلمان ہے پھر تو اس کا کفر ثابت ہو گیا. ایک کیسا ہے کہ بھائی اگر فرض کریں کہ بت پرستی کفر ہے, آپ نے اگر مجھے دیکھا کہ میں ادھر جاتا ہوں بتوں کے سامنے سجدہ کرتا ہوں, تو میرا کفر ثابت ہو گیا. ابھی ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ ان سے عمل کفر ثابت ہو گیا. انہوں نے ایک صحابی کو, جلیل القدر صحابی جس کے صحابیت میں کسی قسم کا نزاع ہی نہیں ہے, ابو ہریرہ, اس کو گالی دیا, تو پھر کفر ثابت ہو. اب اس سوال کا جواب دے دو کہ عمر کا اسلام کیسے بچ گیا. بسم اللہ. یہ تو آپ کر رہے ہیں نا, یہ تو آپ کر رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں صحابہ کی طرف. آپ کو کہا صرف پہلے اپنا اسلام ثابت کر دیں, میرا سوال پہلے تھا, اس کے بعد آیت کی طرف چلیں گے, صحابہ والی ڈیبیٹ بعد میں کریں گے. ہاں جواب نہیں, جلدی کرے, بتایا مسلمان کو دلیل دینا. مان گیا, ان کی جوابی اعتراف ہے, اقرار ہے عمر کے عدم اسلام کا. اقرار کر دیا آپ نے, جواب نہیں ہے, اقرار کر دی. الحمد, ان کا مذہب ختم ہے بھائی. کیوں اقرار کریں گے؟ ختم ہے مذہب, ختم ہے. ہاں بس, آپ ہی جج ہیں, آپ ہی سوال کرنے والے, آپ ہی جج ہیں. بھائی تم اس کا جواب نہیں دے سکتے, تمہارے بڑے بھی نہیں دے سکتے. آج نہ صرف بریلویت ختم ہو گیا, دیوبندیت, سب پورا مذہب عمریہ ختم. جتنے لوگ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب ان کے مذہب آج باطل, ان کا مذہب کفر ثابت ہو گیا. الحمدللہ ختم, جواب نہیں دے سکتے, تمہارے پاس جواب. یہ تو آپ کر رہے ہیں نا, یہ آپ کر رہے ہیں اپنا کفر چھپانے کے لیے, اپنا کفر چھپانے کے لیے تم صحابہ پہ کفر پہ فتوے لگاتے ہو. شیعہ کے اپنا کفر چھپانے کے لیے الحمدللہ تمہارا اپنا کفر ثابت ہو گیا. کیا صحابہ کو کہا لیا تم تعریف قرآن کے قائل, تم اور تمہارے تمام اکابرین کہتے ہیں یہ جو قرآن پاک ہے یہ اصل ہے ہی نہیں ہے, پھر تم لوگوں کو آیتیں پڑھ پڑھ کے کیوں سناتے ہو؟ وہ اور موضوع ہے. کیا عمر قائل تعریف ہے, خود عمر تعریف کا قائل ہے.
وہ اور موضوع ہے. تمہیں یا تو اپنا اپنا اسلام ثابت کر رہے ہیں. میں اجازت نہیں دوں گا تم بھی نہیں بھاگ سکتے. کس طرح نہیں؟ آپ شیخین کو مانتے؟ آج تمہیں بولنا ہوگا. آپ شیخین کو مانتے؟ کو برا بلا کہنا کفر ہے تو عمر کا کفر ثابت ہو گیا بھائی، ختم بات. ایسے نہیں جیسے تم گالیاں نکالتے ہو کسی کو دشمن کہنا، یا جیسے نماز تم نہیں پڑھتے ہو تو فرمایا نماز نہ پڑھنے والا کافر ہو جاتا ہے. کفر ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا. باتیں کرنے سے بندہ کافر کفر فسوق اور ہوتا ہے، گالی اور ہوتی ہے. اگر میں آپ کو پیغمبر کا دشمن کہہ دوں یہ گالی نہیں ہے؟ بیت المال کا خائن چور کہہ دوں گالی نہیں ہے؟ یہ گالی نہیں ہے. کسی کو چور کہہ دو گالی نہیں ہے، غدار کہہ دو گالی نہیں ہے، اللہ کا دشمن یہ گالی نہیں ہے. پھر کیا گالی کیا ہے؟ صرف ماں بہن کو. ہم نے کب صحابہ کو ماں بہن کو برا؟ اچھا میں نے صحابہ آپ نے دیکھا آج تک شیعوں نے صحابہ کی ماں وہ یہ صرف تو نہیں کہ ماں بہن اور جو ناموسی گالیاں ہوتی ہیں، ناموس کی بات ہوتی ہے، وہ صرف وہ گالی ہو. اگر میں آپ کو ابھی جاہل میں نے سوال کیا میں تھا آپ کو اسلام کا غدار کہہ دوں یہ گالی ہے، اسلام کا دشمن کہہ دوں یہ سب گالی، سب لوگوں کو پتہ ہے یہ گالی ہے. کہتا گالی نہیں ہے. غدار کہہ گئے. آپ تو کہتے رہے جیسے میں آپ کو کہ تو شیعہ کافر ہے، بے ایمان ہے، مرتد ہے، رافضی ہے، خارجی ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ پہ میں دلیل پیش کروں گا کہ آپ تعریف قرآن کے قائل ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، پھر اس کی میں دلیل پہ آپ سے سوال یہ کیا کہ آپ مسلمان ہیں، مجھے بتائیں. میں نے کہہ دیا میں آپ کی ساری باتیں مان لوں گا، تم پہلے عمر کا اسلام ثابت کرو. عمر کا تو ہم نے ثابت کر دیا کہ وہ کافر ہے. میں کروں گا. میں نے کہہ دیا کہ اسلام ثابت ان کا ہوتا ہے جو اسلام نہ لائے. ہاں کیا اسلام ثابت ان کا ہوتا ہے جو اسلام والے نہ ہوں؟ ختم عابد صاحب. نہ تیرے کہنے سے ختم نہیں، تیرے کہنے سے ختم نہیں. آپ کو ایسے زمین تیرے کہنے سے ختم نہیں ہے نا، آپ کو ایسے میں نے فرق کر دیا ہے. لفظی کرتے رہے آپ، لفظی کرتے رہے. آپ مجھے بتائیں شیعہ کافر، آپ نے کہا میں مسلمان ہوں. آپ لوگ آپ کا مذہب نمود ہے، اس طرح نہیں بات ہوگی. نہیں اس طرح یہ بات آپ کیسے کر رہے ہیں؟ مجھے 2 منٹ بات کرنے دو. 2 منٹ نہیں کیوں؟ آپ میرے سوال کا جواب دیں گے بات ہوگی. صحابہ کا ٹاپک بعد میں چھڑیں گے. پہلے آپ میری سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے، آپ اس طرف جا رہے ہیں اور طرف کیوں جا رہے بھائی؟ 2 منٹ مجھے بات کرنے دو. ان لوگوں نے پچھلے 40 سال سے کتنے شیعوں کا قتل کیا اسی موضوع پر کہ شیعہ صحابہ کو برا کہتے ہیں. ہم نے نہیں کیا، بریلویوں نے نہیں کیا، سنی بریلوی نے نہیں کیا. اور سن لیں ہمارا تو آپ کی حرکتوں سے آپ قتل ہوئے، وہ بھی سپاہ صحابہ نے کیا ہے. اس طرح آپ بیٹھ کے یا تفرقہ پھیلاتے ہیں نا امریکہ میں بیٹھ کے. آپ پاکستان آئے، آپ کو بتائیں مناظرہ کیا ہوتا ہے اور سامنے بیٹھ کے صحابہ کی بات کیا ہوتی ہے. آپ جیسے لوگوں نے قتل کروائے. اب بات کرنے دو گے یا کاٹ ہو گئے؟ بات کرنے دیں گے کیوں نہیں؟ بات میری سوال کا جواب دینا. میں نے سوال کیا تھا، دے جواب کرے. یہ اس کا دیکھ محترم ناظرین، اتنے سالوں میں اسی بات پر صحابہ کو شیعہ برا بلا کہتے ہیں، اس لیے کافر ہیں، یہ واجب القتل ہیں. کتنے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا، کتنے عورتوں کو بیوہ بنایا گیا، کتنے بچوں کو یتیم کیا گیا. الا ماشاءاللہ مساجد میں، امام بارگاہوں میں خود کش حملے ہوئے اسی بات پر. پتہ چلا الحمدللہ رب العالمین. اگر یہ مسئلہ کفر ہے تو سب سے بڑا کافر کون ہے؟ شیعوں سے پہلے کافر کون ہے؟ تمہارا اپنا خلیفہ. تیری زبان سے، تیری زبان سے، اور تمہارے تیری زبان سے نہیں، تمہارے کتابیں. بھائی سوال ہے تجھے. ایک منٹ یار صاحب، نہیں سوال میں نے کیا نا کہ آپ اپنا مسلمان ہونا ثابت کریں، آپ صحابہ پہ چلے گئے. بھائی میں نے 10 دفعہ کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہتا ہے بولے مسلمان ہے یا نہیں ہے. تو کس سے زیادہ آپ مسلمان ہیں؟ مسلمان بس صحابہ بھی مسلمان ہیں، اسی طرح کلمہ پڑھتے ہیں. اگر آپ مسلمان ہو سکتے ہیں نا تو نبی کے صحابہ بھی مسلمان ہیں. تو ٹھیک ہے بھائی، تو پھر کہو شیعہ کافر ہے. تو پھر یہ تم اپنی بات واپس لے لو کہ جو صحابہ کو برا کہتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، واپس لے لو. کیوں؟ تو عمر خود کافر ہے. کیوں نہ کہوں؟ نانا یہ جماع ہے، رافضی کافر ہے جو رفض کرتے ہیں نا، کہ آپ کو نیچے محدث سے کبھی رفض لکھتے ہیں. بس ٹھیک ہے. اگر یہ کفر ہے تو شیعوں سے پہلے خود عمر صاحب کافر ہیں، اور اس سے لازم آتا ہے کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافر کہہ دیں، تو اس سے لازم آتا ہے کہ آپ خود کافر بن گئے، کیونکہ صحابہ کو برا. زبان آپ کی ہے، کیمرہ آپ کا ہے، آواز آپ کی، آپ کہتے جائیں جس کو آپ کہہ، لیکن نبی کی زبان سے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حضور میرے اللہ کے بغیر کوئی بات کرتے نہیں، اور یہ بات قرآن کی نص کے خلاف ہے. جو قرآن کی بات نص کے خلاف ہونا اس سے نہیں لیا جاتا. آپ مجھے یہ بتائیں اگر آپ مسلمان ہیں تو صحابہ مسلمان کو نہیں کلمہ پڑھنے سے. تو یہ کیا نص کے خلاف ہے؟ کیا وحی کے خلاف ہے؟ برے کو برا کہنا یہ وحی کے خلاف ہے بھائی. یہ آپ نے کہا جناب، ہم نام تو نہیں کہتے کہ سب صحابہ کہتے ہیں برے صحابہ کو برا کہو، برے کو برا کہو، جس کی برائی ثابت تو اس کو کہہ دو برا. کہتے ہیں یہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ قرآن کے خلاف ہے. برے کو برا کہنا کب سے قرآن کے خلاف ہو گیا؟ او بھائی آپ نے کہا کہ نبی گالیاں دیتے ہیں، یہ آپ جو روایت بیان کر رہے ہیں قرآن کی نص کے خلاف ہے. وہ آپ کے پھر کہہ دو کہ مسلم ہماری نہیں ہے، ہماری نہیں ہے، یہ حدیث پاک ہے. کہہ دو مسلم کیوں؟ نہ حدیث پاک کی کتاب ہے. اب تو پاگل ہے.
اور بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی بات باندھے وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے ہوتا نہیں ہوتا. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. یہ خود مسلم کی حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے. اگر مسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی بات نسبت دی ہے تو بولو لعنت ہے مسلم پر. بولو تو نام کیوں رکھا صحیح مسلم؟ کیوں مسلم پر لعنت نہیں ہوتی؟ روایت کو اس کو لیا نہیں جاتا جو قرآن کی آیت کے خلاف ہو, نص کے خلاف ہو. حضرت آپ پتہ نہیں کہاں پڑھتے رہے اور کہاں جناب اپنے مناظرانہ اسلام سے مناظر اسلام پڑھتے رہے. آج ابو بکر سے بھی ہاتھ اٹھایا, عمر سے بھی ہاتھ اٹھایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہاتھ اٹھایا, مسلم سے بھی ہاتھ اٹھایا. کہتا ہے یہ ہمارا کتاب نہیں ہے. بس تمہارے پاس بچہ کیا بھائی؟ بریلوی خود ہی جاجو بھائی, خود ہی جاجو نا, خود ہی جاجو لوگ بھی خود ہی جاجو, خود ہی فیصلے کرتے ہو. کیا بات ہے, کیا چرب ترانیاں ہیں یاری صاحب, کیا چرب ترانیاں ہیں آپ کی. جواب دینا, فیصل آباد آپ مسلمان ہیں تو صحابہ بھی تو مسلمان ہیں. فیصل آباد والے اب ہفتے آپ آ جاؤ, تیاری کر کے مزید تیاری کرو, کوئی اور سوال لے کے آ جاؤ. نہ جانا نہیں, یہ آیت کریمہ میرے سامنے ہے نہ, چھوڑ اس بات کو. موضوع ہمارا سیدنا صدیق اکبر پہ ہے اور آیتیں 40 جو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے. میں کوئی موضوع آپ کو چینج نہیں کرنے دوں گا. آج کے اس پروگرام میں آپ نے خود اس موضوع کو چہرا ہے کہ جو صحابہ کو برا کہے وہ کافر ہوتا ہے. آپ عمر کے کفر کا جواب نہیں دے سکتے, لہذا میں آپ سے مزید گفتگو نہیں کر رہا. مناظرہ ختم ہو چکا ہے, آپ کا مذہب باطل ہو چکا ہے. بھائی موضوع میں نے تم سے پوچھا ہے کہ تم شیعہ کافر ہوتے ہو, تم نے کہا میں مسلمان ہوں, تو اپنے مسلمان کی دلیل پیش کر. آپ کا مذہب ہی باطل ہو چکا ہے. کیوں ختم ہے مناظرہ؟ ختم ہے کیوں باطل؟ تیرے کہنے سے باطل نہیں ہے. صحابہ کو آیت نمبر 40 پہ بات کر. صحابہ کو برا کہنا کفر ہے. عمر نے صحابہ کو گالی دیا ہے, مارا بھی ہے, اس سے اس کا مال بھی چھینا ہے. تو یہ کیسے کفر نہ ہوا؟ ختم ہے تمہارا مذہب باطل. اگر تمہارا امام ہی کافر ہے تو تم کیسے مسلمان ہو سکتے ہو؟ اور یاری صاحب ابھی صحابہ کی طرف جانا ہے, ابھی صحابہ کی طرف جانا ہے. آپ تو ابھی کہہ رہے میں بات نہیں کرنے والا. نیکسٹ ویک یہ کیوں ہو جاؤ؟ تم نہیں دے سکتے. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں, آپ اس قرآن پہ فیصلہ کریں. صرف 10 منٹ مجھے دے دے, 10 منٹ دے دے میرے ساتھ, 10 منٹ زیادہ نہیں, پھر میرا تیرا بات آپ چھٹی. 10 منٹ ان کا بسم اللہ, 10 منٹ کے بعد آپ کی چھٹی ہے بھائی. نہیں 10 منٹ نہیں, یعنی ٹوٹلی گفتگو 10 منٹ ہوگی. میں آیت کریمہ پڑھنے لگا ہوں. الا تنصروه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. سبحان اللہ. یا ارشاد ہے, پڑھتے جائیں استدلال بھی کرو. نہیں سبحان اللہ. یا ارشاد قرآن تے کہ قرآن کوئی نہیں منتا. میں قرآن پہ کوئی نہیں منتا. میں قرآن پہ فدا جاؤں. آپ پڑھتے جائیں نا, آپ استدلال کریں. بھائی آپ نے 10 منٹ مجھے دے دو, میں دے دیا آپ کو. مجھے سبحان اللہ کوئی نہیں 10 منٹ نہیں, میں صرف آیت پڑھوں گا حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پہ. آیت پڑھوں گا سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پہ. بالکل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی سنائیں بسم اللہ کا. انزل اللہ سکینتہ علیہ وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. سبحان اللہ. کیا قرآن تھے؟ سبحان اللہ ماشاء اللہ. آمنا بھی اس قرآن کو مانتا ہے نا. بالکل. اس کے منکر پہ لعنت, آئے غار کے منکر پہ. لیکن تیرے غار کے غلط تعلیم, تیرے اکابرین نہیں مانتے. میں مانتا ہوں. اس میں ابو بکر تیرے اکابرین نہیں مانتے. اس میں ابو بکر کا عدم ایمان ہے. ابو بکر کوئی ایک لفظ میں بھی تعریف نہیں ہے. ابو بکر کا اس میں کوئی تعریف ہے ہی نہیں. اسی پہ تو بات کرنی ہے. یہ جو ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار اور لصاحبہ, یہ کون ہے؟ ثانیہ اثنین میں کیا کون سی تعریف ہے بھائی؟ بتا کیا آپ اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں ابو بکر کی خلافت ہے؟ ابو بکر کی خلافت اس میں ہے اس آیہ میں یا نہیں ہے؟ اس میں تو مولا علی کی بھی خلافت نہیں ہے. اس آیہ کی بات کر رہا ہوں. اس آیہ میں ابو بکر کی خلافت ہے؟ میں خلافت کی بات نہیں کر رہا, میں شان کی بات کر رہا ہوں. خلافت نہیں ہے. اس آیہ میں ابو بکر کی تعریف کیا ہے مجھے وہ بتاؤ نا. ہمیں الفاظ تعریف معلوم ہے. دیکھیں اللہ کی شہادت دے کہ فلان شخص متقی ہے, فلان شخص صاحب علم ہے, فلان شخص سے اللہ راضی ہے, فلان شخص جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناصر ہے. یہ باتیں تعریف کی ہیں. آپ ہمیں اس آیہ میں وہ تعریف کے جو لفظ ہیں, ٹھیک ہے نا, آیہ آپ نے تلاوت کیا ہے. ثانیہ اثنین کا جہاں تک تعلق یہ نمبر ہے بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 میں سے دوسرے تھے. اگر وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کافر بھی ہو نا کسی جگہ پہ, وہ 2 آدمی ہیں. ایک نبی ہے, ایک غیر نبی ہے. یہاں پہ صدیق اکبر ہے. ٹھیک ہے. یا اگر پیغمبر ایک نبی, آپ فرض کریں دوسرا نبی, کوئی بھی نبی ہے نا, ایک آدمی اس کے ساتھ ہے, یہ 2 آدمی ہیں. نبی پہلا ہو سکتا ہے, نبی دوسرا ہو سکتا ہے. یہاں پہ نبی نمبر 2 ہے.
ثانی اثنین. تو اس میں پتہ چلا کہ اس میں ترتیب اگر اس میں تعریف ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 ہوتا ہے. اول اثنین کہتے ہیں, نبی اللہ تعالیٰ نے کہا ثانی اثنین, دو میں سے دوسرے تھے, ٹھیک ہے نا. تو ثانی اثنین میں کوئی تعریف نہیں. اذ یقول لصاحبہ, ثانی اثنین اسمہ فی الغار, غار میں ہونا, یہ غار میں ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے بھائی, اس سے زیادہ تو بیت اللہ الحرام ہے, اس سے زیادہ غار سے افضل کیا ہے, مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فما للذین کفروا مہطعین عن یمین, فما للذین کفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم. یہ کیا ہے کہ کافر اور منافق ہر طرف سے آپ کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں, دائیں طرف سے, بائیں طرف سے, پیچھے سے, آگے سے آپ کو حلقہ میں ڈالتے ہیں, ہر طرف سے گھیرتے ہیں. کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ جنت جائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بھی منافق بیٹھتے تھے. غار تو مسجد سے زیادہ افضل نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص غار میں بیٹھ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ عالم ہے یا مومن ہے یا متقی ہے, اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ. لفظ صاحب جو ہے, یہ لفظ صاحب صرف ہم صحبت کے معنوں میں, صرف ہم صحبت کے معنوں میں, یہ اس پہ دلالت نہیں کرتا. صاحب نہیں ہے, لصاحبہ ہی ہے. لصاحبہ ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ لصاحبہ کی ضمیر کدھر جا رہی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ہاں, تو ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں تھے. دیکھو عزیزو, یہ ہم صحبت, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص مومن بھی تھا, وہ شخص کا ایمان بھی تھا. قرآن مجید میں لفظ صاحب اکثر منفی معنوں میں استعمال ہوا ہے. میں آپ کو دکھا دوں قرآن مجید کے مختلف آیات, شخص کو معلوم نہیں ہے. آپ کو پتہ, ہم اس آیت کے متعلق کیونکہ بہت بات کر چکے ہیں, وہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس پہ مزید بات کریں, لیکن کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. دیکھو صاحبہ کس کو بولتے ہیں؟ صاحبہ کسی کے ساتھ ہونا, ضروری نہیں ہے کہ وہ ساتھ والا آدمی جو ہے وہ مومن بھی ہے. ملاحظہ فرمائے قرآن مجید میں سورہ مبارکہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدَ مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. کیا یہ کفار مشرکین نہیں سوچتے کہ ان کے صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے صاحب ہیں؟ مشرکین کے صاحب, کیونکہ ہم صحبت ہیں, ایک شہر کے رہنے والے ہیں, ساتھ بیٹھ کے ان سے باتیں کرنے والے ہیں, ان کو قرآن سنانے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا صاحب بولا ہے, مشرکین کا صاحب بولا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک نبی ہے اور اس کے ساتھی سب مشرک ہیں. اچھا, قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ یوسف میں یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو ساتھی تھے زندان میں, جیل میں, وہ دونوں مشرک تھے. یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار, وہ دونوں مشرک تھے. ان کو نبی اللہ یوسف علیہ السلام کے صاحب کہا گئے, وہ دونوں نبی اللہ سے یوسف کے صاحب ہیں. اچھا, آپ کی خدمت میں عرض کریں, فرمایا کہ فقال لصاحبہ, سورہ مبارکہ کہف میں فرمایا فقال لصاحبہ وهو يحاوره انا اکثر منک مالا واعز نفرا. ایک کافر ہے, ایک مومن ہے, دونوں آپس میں صاحب ہیں. تو یہ لفظ صاحب کس پہ دلالت کرتا ہے؟ صرف صحبت پہ, کہ ساتھ آدمی ساتھ ہے, ایک ہی جگہ پہ ساتھ ہے. ایک ہو سکتا ہے مومن, ایک دوسرا کافر ہے. قرآن مجید میں اس کے مثالیں بہت زیادہ ہیں, یہ کسی تعریف کا لفظ نہیں ہے. اچھا, قال صاحبی لا تحزن, لا تحزن کا لفظ جو ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابو بکر کا ایمان نہیں ہے, نہیں ہے, کیونکہ حزن اور خوف میں کیا فرق ہے؟ میں بتاتا ہوں, حزن میں بتاتا ہوں, لا تحزن. دیکھیں میں آپ سے میں آپ سے موضوع گفتگو نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ ہمارا اصل مناظرہ ختم ہو چکا ہے. میں نے صرف آپ کو 10 منٹ کا ٹائم دیا, میں صرف سرسری طور پہ بیان کرنا چاہتا ہوں. لا تحزن کا مطلب ہے کہ تم